تو ساز صاحب کو کوئی امکان نظر آتا ہے آگے اس جنگ کے خاتمے کا؟ جی بالکل بالکل، یہ میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اس میں 3 کام ہمیں کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو دوبارہ سے متحرک کیا جائے اور اب ان سے کہا جائے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب یا جو بھی ہمارے حضرات ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، JUI کے لوگ ہیں یا اور جامع رشید کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اب ان کو بیچ میں ڈالنا چاہیے۔ اب یہ جا کر جو بات کریں گے اس کا اثر ہوگا۔ نمبر 2، جو جہاں بھی مذاکرات کیے ہیں، سعودی عرب ہے اور دوسرے ممالک ہے، ترکی ہے مثال کے طور پر، وہ دوبارہ سے اس پہ بیچ میں پڑے اور پاکستان اپنی اسی پالیسی پہ رہے۔ اور جب یہ جس دن ان کو یقین ہو گیا افغانستان کی موجودہ حکومت کو کہ پاکستان سنجیدہ ہے اور موجودہ حالات میں تو میرے خیال ہے کہ اب جو بھی اس کے لیے جو مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوگی، وہ صحیح ہوگی، کیونکہ یہ واحد ایٹمی ریاست ہے اسلامی ملکوں کی، عالم اسلام کی، حرمین شریفین کی حفاظت کے حوالے سے، اور جو پاکستان جیسا پیارا ملک دنیا میں سوائے حرمین شریفین کی اور موجود ہے، جس میں اچھے لوگ، ان کے کتنے یہاں دین ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، اور یہاں کتنا زرخیز ملک ہے۔ یہ لوگوں کے سینوں میں دل ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے تو پاکستانی کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی لوکیشن عطا فرمائی، اتنی زبردست فوج ہمارے پاس ہے، ایٹمی قوت ہمارے پاس ہے۔ تو جو ملک یا کوئی گروہ یا کوئی شخصیت پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کا بھی دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، امت مسلمہ کا دشمن بھی ہے، اور پاکستان کا دشمن بھی ہے، اور پاکستان کے مدارس کا دشمن بھی ہے، پاکستان کے دین کا بھی، جتنی دینی بہار ہیں اس کا بھی دشمن ہے۔ اور میں خاص طور پہ جو کاروباری حضرات ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اس قسم کے گروپوں کی تعاون کرنا بند کر دیں۔ ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جن کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ مجاہدین ہیں اور یہ جہاد ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے، یہ جہاد کے اندر پیسہ خرچ کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ جہاد نہیں، فساد ہے یہ۔ اور TTP ہو یا BLA ہو یا افغانستان کے طالبان ہوں، ان کا کیا حکم ہے، یہ کون لوگ ہیں، تو یہ کتاب الجہاد میں نہ دیکھیں، اس کو خوارج کے باب میں دیکھیں، اس کو مفسدین کے باب میں دیکھیں، اس کو محاربین کے باب اس کا حکم دیکھیں، اور جہاں باغیوں کا ذکر ہے وہاں۔ اور علماء کرام سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے ہاں تو درس انظامی ہے، درس انظامی میں باغیوں کا کیا حکم لکھا ہوا ہے، خروج کے کیا شرائط ہیں، اور جو خارجی ہوتا ہے خوارج کے کیا احکام ہمارے یہاں لکھے ہیں عقائد میں تو بہت تفصیلات ہے۔ معتزلہ، خوارج، باغی اور محاربین، یہ تو پورے باب موجود ہیں۔ اور خروج کے بارے میں سیاہ ستہ میں اتنی بڑی سطح پہ روایتیں، ابواب موجود ہیں، ابواب السمع والطاعہ کے نام سے اور خروج کے نام سے، ائمۃ الجور کے نام سے۔ تو پاکستان کے علماء کرام اور مدارس کے لوگوں پر مجھے بے انتہا تعجب ہوتا ہے کہ اتنی بڑی چیز ان کے پاس ہے درس نظامی کی شکل میں، اور آپ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ تمہارا کان کتا لے گیا تو اس کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ لوگ، اور دیکھ لیں کان آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اس وقت میں اس کی ضرورت ہے۔ میں علماء کرام سے پھر درخواست کروں گا کہ آپ اس پہ چلے جائیں جو ہمارے درس نظامی ہے اور جو حقائق ہیں، ورنہ آپ کو نقصان بھی ہوگا، شرمندگی بھی ہوگی۔ اور ابھی تک دیکھ لیں کہ جتنے بھی بڑے مواقع آئے ہیں اس میں لوگوں کو شرمندگی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو جامع رشید کا موقف ہے یہ مشاہدات پہ مبنی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کہیں پیسہ، ڈالر یا اور کوئی تعلقات نہیں ہے، تو سب اللہ کے لیے ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ان مواقع سے ہمارے جو ناظرین ہیں، جو ہمارے سامعین ہیں، وہ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔